گزشتہ درس کے اندر ہم لوگوں نے جھوٹ کی مذمت کے تعلق سے معلومات حاصل کی تھی، تو آج جو ہیں ہم لوگ سنیں گے جھوٹ کی قسمیں۔ جھوٹ کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں اور ان قسموں کے اندر کسی نہ قسم کے اندر جو ہے کوئی نہ کوئی شکار ہے۔ سب سے پہلی جو قسم ہے وہ ہے اللہ پر جھوٹ گھڑنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی بات باندھنا، یا اللہ رب العالمین کی کتاب پر جھوٹی بات لگانا۔ یہ سب سے خطرناک چیز۔ کیوں خطرناک ہے؟ کیونکہ اس سے دین کی بدنامی ہوتی ہے اور حق کو چھپایا جاتا ہے اور شریعت کے اوپر دلیری ظاہر کرنا ہے، جس کی بنا پر اللہ رب العالمین نے اس کو سب سے بڑا جھوٹ قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اس شخص سے بڑھ کر کے اور کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ رب العالمین پر جھوٹی بات باندھے؟ اور یہ لوگ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہی دینے والے لوگ کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین پر جھوٹی باتیں گھڑی تھی، خبردار ہو جاؤ، ظالموں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ لہٰذا کسی بھی بات کو بغیر تحقیق کے نہیں کہنا کہ اللہ نے یہ کہا۔ اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے، اللہ رب العالمین نے اس چیز سے منع کیا ہے، اس چیز کے کرنے کا حکم ہے دیا ہے، جب تک کہ آپ کے پاس اس کی تحقیق نہ ہو۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی بات گھڑنا، یہ بھی دین کے اندر ایک تحریف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص مجھ پر جھوٹی بات گھڑے اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث میں ہے من حدث عنی بحدیث یری انہ کذب فهو احد الکاذبین، رواہ مسلم۔ جس نے مجھ سے کوئی حدیث بیان کی حالانکہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹی روایت ہے، موضوع روایت ہے، تو وہ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ وہ آدمی دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ ایک جھوٹا تو وہ ہے جس نے اس حدیث کو گھڑا، دوسرا جھوٹا وہ ہے جو اس کو بیان کر رہا ہے۔ اس کے اندر وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو جھوٹی حدیثیں بیان کرنے کے اندر کوئی تعامل نہیں کرتے ہیں، اور اس کے اندر وہ بھی لوگ شامل ہیں جو علمی مہارت نہ رکھنے کے باوجود فتوے کے میدان میں کود جاتے ہیں، الٹے سیدھے فتوے دینے شروع کر دیتے ہیں، اور جب دلائل ان سے پوچھے جاتے ہیں قرآن و حدیث کے تو حیران رہ جاتے اور اپنی جان چھڑانے کے لیے کہتا ہے یہ فلاں کا مذہب ہے۔ جمہور اس بات کی طرف گئے ہیں، اہل علم کا یہی کہنا ہے بھائیو یہ کوئی دلیل نہیں، یہ شریعت کے اندر جھوٹی باتیں گھڑنا ہے۔ دلیل وہ ہے جو اللہ کا کلام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اور ایک عالم جو ہے وہ عوام کے درمیان اور اللہ رب العالمین کے حکموں کے درمیان ایک وسیلہ ہوتا ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ امانت داری سے کام لے، جھوٹی بات لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے، ضعیف حدیثوں کو لوگوں کے سامنے نہ لائے، کیونکہ لوگ اس پر اعتبار کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، اس کی بات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ لہٰذا امانت داری سے کام لے، جو صحیح حدیث ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں اور جو ضعیف روایتیں ہیں ان سے وہ بچے، احتیاط برتیں۔ یہ ایک عالم کی شان ہوتی، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے دھمکی دی ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اگر ہمارے اوپر کچھ باتیں گھڑ لیں جو ہم نے نہیں کہی تو ہم آپ کو دائیں طرف سے پکڑیں گے اور آپ کی شہ رگ کو کاٹ ڈالیں گے، یعنی آپ کو بھی ہم قتل کر دیں گے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا جرم اللہ رب العالمین نے بتایا ہے۔ شریعت کے اندر کبھی بھی بغیر تحقیق کی کوئی بات نہیں کرنا، خاص طور پر اللہ کے بارے میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔
جھوٹ کی قسموں میں سے ایک قسم کیا ہے؟ عدالت اور کورٹ میں جھوٹی گواہی دینا، اور یہ بہت بڑا جرم ہے اسلام کے اندر، کیونکہ اس کی بنا پر آدمی حق کو باطل اور باطل کو حق کرتا ہے، ایک مجرم کو بری کر دیتا ہے اور بری کو مجرم کر دیتا ہے، اور اسی کی بنا پر فیصلے بھی ہوتے ہیں جیسی گواہی ہوتی ہے۔ تو اسلام کے اندر جھوٹی گواہی بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں سے بھی بڑے گناہ نہ بتا دوں؟ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ ٹیک سے ہٹ گئے اور بار بار یہی کہتے رہے، الا و شہادت الزور، الا و شہادت الزور، الا و شہادت الزور۔ اے لوگو، جھوٹی گواہی سے بچتے رہنا، جھوٹی گواہی سے بچتے رہنا، جھوٹی گواہی سے بچتے رہنا۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ آپ اتنے بار بار یہی کلمہ کہہ رہے تھے، ہم نے یہ تمنا ظاہر کی کاش کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں۔ صحیح مسلم۔ انسان کیسے گوارا کرتا ہے کہ قرآن کو ہاتھ میں لے کر کے اللہ رب العالمین کو گواہ بنا کر کے ایک جھوٹی بات جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، کیسے گوارا کرتا ہے اور کیسا اس کا ایمان ہے، کیسے اس کی امانت داری۔ جھوٹ کی قسموں میں سے ایک قسم کیا ہے کہ لوگوں کے درمیان آپسی تعلقات کو توڑنے کے لیے جھوٹ کا استعمال کریں۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب لوگوں کے درمیان رشتہ داری کو مضبوط دیکھتے ہیں یا بھائیوں کی محبت کو بڑی اچھی دیکھتے ہیں یا دو دوستوں کی دوستی کو مضبوط دیکھتے ہیں تو ان کو سکون نہیں ملتا ہے جب تک کہ وہ جھوٹ بول کر کے ان کے درمیان نفرت نہ ڈال دیں، اور یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں، اور اللہ رب العالمین کے نزدیک بھی سب سے بدترین لوگ یہی ہوں گے قیامت کے دن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجد من شر الناس یوم القیامت عند اللہ ذا الوجہین الذی یاتی بہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ۔ صحیح بخاری۔ تم قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بدتر شخص اس شخص کو پاؤ گے جو دو رخا ہو۔ ان لوگوں کے پاس ایک بات لے کر کے آتا ہے اور ان لوگوں کے پاس دوسری بات لے کے جاتا ہے، ان لوگوں کے پاس ایک منہ لے کر کے آتا ہے اور ان لوگوں کے پاس دوسرا منہ لے کر کے جاتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کی بات اس کو لگاتا ہے اور جھوٹی بات، اور اس کی بات اس کو آ کر کے واپس کہتا ہے، جھوٹ اور آپس میں نفرت ڈالنے کے لیے۔ ایسا شخص جو ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بدتر شخص ہے۔ انسان کو چاہیے کہ لوگوں کے درمیان محبت پیدا کرے، نفرت نہ پیدا کرے۔